أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى من بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل وأرسلنا إليهم رسلا كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون وحسبوا ألا تكون فتنة فعموا وصموا ثم عموا وصموا كثير منهم والله بصير بما يعملون. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسن الذين كفروا منهم عذاب أليم. أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنى يؤفكون. صدق الله العظيم. अल्हम्दुलिल्लाह, आपके सामने सूरह माइदा आयत नंबर 69 से लेके 75 तक की तिलावत की सआदत हासिल हुई। अल्लाह ताला इसको अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और हम सब के लिए निजात का ज़रिया बनाए, कामयाबी का ज़रिया बनाए, दुनिया और आखिरत में हिदायत का ज़रिया बनाए और इसको हमारे मुश्किलात के हल का ज़रिया बनाए। इन्नल्लज़ीना आमनू, ये कई मरतबा हम पढ़ चुके हैं, बेशक वो लोग जो ईमान लाए, बेशक अहले ईमान या बेशक वो लोग जो ईमान लाए, वल्लज़ीना और वो लोग, वल्लज़ीना और जो हादू यहूदी हो गए, यहूदियत जिन्होंने इख्तियार की यहूदी हो गए, वस्साबिऊना और साबीउन से मुराद साबी वन नसारा और ईसाई, नसारा क्रिश्चियन जिसे आप बोलते हैं।
من جو شخص آمنا ایمان لائے باللہ اللہ پر والیوم الآخری اور آخرت کے دن پر اور آخرت کے دن پر وعمل اور عمل کرے صالحہ نیک فلا خوف تو نہیں ہے کوئی خوف علیہم ان پر ولا هم یحزنون اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے ولا هم یحزنون اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے ان الذين آمنوا والذین هادوا حق تو یہ ہے کہ جو لوگ بھی خواہ وہ مسلمان ہو یا یہودی یا صابی یا نصرانی اللہ پہ آخرت کے دن پہ ایمان لے آئیں گے نیک عمل کریں گے تو ان کو نہ تو کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ کسی غم میں مبتلا ہوں گے لقد اخذنا تحقیق اخذنا ہم نے لیا میثاق عہد بنی اسرائیل سے وارسلنا اور ہم نے بھیجا الیہم ان کی طرف رسولوں کو کلما جب بھی جاءہم آئے ان کے پاس رسول پیغمبر یا رسول جاءہم کا معنی تو ہوتا ہے آنا جاءہم کا معنی آپ کو کئی مرتبہ بتا چکا ہوں آنا ہوتا ہے ٹھیک ہے لیکن جب اس کے بعد با آ جائے جس طرح یہاں پہ آیا ہے تو اس کا معنی ہوتا ہے لانا اس کا معنی کیا ہو جاتا ہے لانا تو یہاں پہ اس کا ترجمہ کریں گے لائے جب بھی لائے ان کے پاس پیغمبر بما لاتا ہوا ایسی چیز جو لاتا ہوا نہیں بھائی ان کے نفسوں کو یعنی جب کوئی رسول ان کے پاس کوئی ایسی بات لے کے آتا جس کو ان کا دل نہیں چاہتا تھا فریقاً کذبوا فریقاً ایک جماعت کو ایک فریق کو کذبوا انہوں نے جھٹلایا وفریقاً اور ایک فریق کو یقتلون وہ قتل کرتے ہیں اور کچھ کو قتل کرتے رہے وحسبوا اور انہوں نے گمان کیا اللہ تکون فتنۃ ان لا تکون کہ نہیں ہوگی فتنۃ کوئی پکڑ یا کوئی فتنہ کوئی پکڑ نہیں ہوگی فعموا پس وہ اندھے ہو گئے وصموا اور بہرے ہو گئے ثم تاب اللہ پھر اللہ تعالی نے توبہ قبول کی علیہم ان کی اس کا لفظی ترجمہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ ان پر متوجہ ہوئے جب اللہ تعالیٰ انسان کی طرف متوجہ ہوتے تو اللہ تعالیٰ ان کی توبہ قبول فرماتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ نے توجہ فرمائی ان پر ثم عموا پھر وہ اندھے ہو گئے
ثم عمو، پھر وہ اندھے ہو گئے، وصمو، اور انہوں نے، اور وہ بہرے ہو گئے، سمو کا معنی ہوتا ہے اور وہ بہرے ہو گئے، کثیر منہم، کثیر بہت سے، منہم ان میں سے، واللہ اور اللہ تعالی، بصیر دیکھتا ہے، بما یعملون ان حرکتوں کو جو وہ کرتے ہیں۔ وحسبوا، اور وہ یہ سمجھ بیٹھے کہ کوئی پکڑ نہیں ہوگی، اس لیے اندھے بہرے بن گئے، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول کی، تو ان میں سے بہت سے پھر اندھے بہرے بن گئے، اور اللہ تعالیٰ ان کے تمام اعمال کو خوب دیکھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ ان کے تمام اعمال کو خوب دیکھ رہا ہے۔ تحقیق، یقیناً کافر ہو چکے ہیں، الذین، وہ لوگ، جنہوں نے قالو کہا، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ ہی، مسیح ابن مریم ہے، نعوذ باللہ من ذالک، جنہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ ہی مسیح ابن مریم ہے، وہ تحقیق کافر ہو چکے ہیں۔ وقال المسیح، اور مسیح ابن مریم نے فرمایا، یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، اعبدوا اللہ، تم عبادت کرو اللہ کی، ربی و ربکم، جو میرا اور تمہارا رب ہے، انہو من یشرک باللہ، انہو بے شک، من یشرک جو شخص شریک ٹھہراتا ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ، فقد حرم اللہ، بس اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا، علیہ اس پر، الجنت جنت کو، ومأواہ اور اس کا ٹھکانہ، النار جہنم ہے، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ یقین جانو کہ جو شخص اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے گا، اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے جنت حرام کر دی ہے، اور اس کا ٹھکانہ کیا ہے؟ جہنم ہے۔ وما للظالمین، اور نہیں ہے ظالمین کے لیے، وما، اور نہیں ہے ظالمین کے لیے، من انصار، کوئی مددگار، لقد کفر، تحقیق یقیناً کافر ہو چکے ہیں، الذین، جنہوں نے، وہ لوگ جنہوں نے، قالو کہا، ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، ثالث ثلاثہ، تین کا تیسرا ہے، تین کا تیسرا ہے، وما من الہ، حالانکہ نہیں ہے کوئی معبود
الا مگر الہ معبود واحد ایک ہی یعنی وہ لوگ بھی یقیناً کافر ہو چکے ہیں جنہوں نے یہ کہا کہ اللہ تین کا تیسرا ہے، حالانکہ خدا کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے، ایک معبود کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ وَإِن لَمْ يَنْتَهُوا، اور اگر وَإِن لَمْ يَنْتَهُوا اگر وہ باز نہ آئے عَمَّا يَقُولُونَ اس سے جو یقولون کہتے ہیں وہ کہتے ہیں، عَمَّا يَقُولُونَ اس سے جو وہ کہتے ہیں، لَيَمَسَّنَّ تو ضرور چھوئے گا، الذین ان کو جنہوں نے کفروا انکار کیا، منہم ان میں سے، عذاب علیم دردناک عذاب، دردناک عذاب۔ وَإِن لَمْ يَنْتَهُوا اور اگر یہ لوگ اپنی اس بات سے باز نہ آئے تو ان میں سے جن لوگوں نے ایسے کفر کا ارتکاب کیا ہے ان کو دردناک عذاب پکڑ کر رہے گا۔ افلا یتوبون کیا بس وہ توبہ نہیں کرتے، اللہ اللہ تعالیٰ کے سامنے، اللہ تعالیٰ کے سامنے، وَيَسْتَغْفِرُونَ اور وہ یہاں پہ نہیں بھی لکھیں گے، نہیں بخشواتے، اپنے گناہ، واللہ غفور رحیم اور اللہ تعالیٰ بڑا بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ کیا پھر بھی یہ لوگ معافی کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع نہیں کریں گے اور اس سے مغفرت نہیں مانگیں گے؟ حالانکہ اللہ تعالیٰ تو بڑا بہت بڑا بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ مل مسیح ابن مریم نہیں ہے مسیح ابن مریم الا رسول مگر ایک رسول، مسیح ابن مریم تو صرف ایک رسول ہے، قد خلت تحقیق گزر چکے ہیں، من قبل ہی اس سے پہلے، الرسل بہت سے رسول، وَأُمُّهُ اور ان کی والدہ صدیقہ ہے، کانا یأکلانی وہ دونوں کھاتے تھے، الطعام کھانا، انظر دیکھیے، کیف کیسے، نبین ہم واضح کرتے ہیں، کیسے واضح کرتے ہیں ہم، لہم ان کے لیے، الآیات نشانیاں، ثم انظر پھر دیکھیے، انا یؤفکون کدھر، انا کدھر وہ بھٹکائے جاتے ہیں، مل مسیح ابن مریم الا رسول کہ مسیح ابن مریم تو ایک رسول تھے، اس سے زیادہ کچھ نہیں، ان سے پہلے بھی بہت سے رسول گزر چکے ہیں، ان کی ماں صدیقہ تھی،
یہ دونوں کھانا کھاتے تھے، دیکھو ہم ان کے سامنے کس طرح کھول کھول کے نشانیاں واضح کر رہے ہیں، اور پھر یہ بھی دیکھو کہ ان کو اوندے منہ کہاں لے جایا جا رہا ہے۔ تو یہ ان آیات کا ترجمہ ہے جو آپ کے سامنے بیان کر دیا، لفظی ترجمہ بھی اور بامحاورت ترجمہ بھی۔ امید کرتا ہوں ترجمہ سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اب مفسرین نے ان آیات کی جو تفسیر بیان کی ہے وہ انشاءاللہ آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ۔ تو گزشتہ سبق میں پیغمبر علیہ السلام کو تاکیداً فرمایا گیا تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات لوگوں تک پہنچائیں اور لوگوں کی طرف سے خوف میں مبتلا نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ خود آپ کو دشمنوں سے محفوظ رکھے گا۔ اور پھر اہل کتاب کے متعلق فرمایا کہ ان سے کہہ دیں کہ تمہارا دین اور مذہب کچھ نہیں ہے جب تک تم اپنی آسمانی کتابوں کو قائم نہ کرو۔ اور ساتھ میں یہ بھی فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے قرآن مجید کا جو حصہ نازل ہوتا ہے وہ اہل کتاب کے لیے مزید سرکشی اور کفر کا باعث بنتا ہے۔ اور یہ بھی فرمایا کہ آپ ان کی حالت پہ افسوس نہ کریں بلکہ اپنا فریضہ تبلیغ ادا کرتے رہیں، اللہ تعالیٰ خود ان کو سزا دے گا۔ تو اب آج کے سبق میں اہل کتاب اور دیگر فرقوں کے لیے ترغیب ہے کہ ان کی کامیابی اور فلاح صرف ایمان اور نیک اعمال پر ہے۔ کامیابی کا دار و مدار کوئی فرقہ پارٹی نہیں ہے، تمام لوگوں کا فرض ہے کہ وہ ایمان اختیار کرنے کے بعد نیک اعمال کریں، اسی میں سب کی نجات ہے۔ اور پھر ساتھ ساتھ بنی اسرائیل کی مذمت بھی بیان کی گئی کہ جب بھی ان کے پاس اللہ کے رسول آئے انہوں نے ان کے ساتھ بدسلوکی کی، ان کو جھٹلایا اور بعض کو قتل کیا۔ ان الذین آمنوا بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد جو اللہ تعالیٰ اور آپ کی رسالت پہ ایمان لائے، اور کئی مرتبہ بیان ہو چکا اللہ پہ ایمان لانے کا مطلب اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو ماننا، اس کی تمام صفات پہ یقین رکھنا۔ تو جب کوئی شخص اللہ پہ ایمان لاتا ہے تو اسے اس کے رسولوں پہ بھی ایمان لانا ہوگا، کیونکہ رسولوں کو بھیجنا یہ اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے ہے۔ تو جو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پہ ایمان لائے گا وہ اللہ تعالیٰ کی صفات کو بھی مانے گا، لہذا اللہ تعالیٰ پہ ایمان لانے میں رسولوں پہ ایمان لانا بھی شامل ہے۔ پھر آگے فرمایا والذین آمنوا والذین ہادوا، وہ لوگ جو یہودی ہوئے، جو لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں ان کی شریعت پہ ایمان لائے، تو آپ کی قوم کا نام یہودی ہے دو وجوہات کی بنا پہ ہے۔ پہلی اور زیادہ صحیح وجہ یہ ہے جب امت کے لوگوں سے غلطی ہو گئی، انہوں نے کوہ طور پہ اللہ تعالیٰ کو اپنی آنکھوں سے دیکھنے کی خواہش کا اظہار کیا تو اللہ تعالیٰ نے 70 آدمیوں کو ہلاک کر دیا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی اور عرض کیا اِنَّا ہُدْنَا إِلَيْكَ کہ اے اللہ ہم آپ کی طرف رجوع کرتے ہیں، ہماری توبہ قبول فرما۔ تو لفظ ہدنا سے ان کا لقب یہودی مشہور ہو گیا۔ بعض دیگر مفسرین فرماتے ہیں کہ یہودی چونکہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بڑے بیٹے یہودا کی اولاد سے ہیں، اس لیے انہیں یہودی کہا جاتا ہے، اس لیے انہیں یہودی کہا جاتا ہے۔
بہرحال فرمایا کہ خواہ وہ اہل ایمان میں سے ہو یا یہودی ہو، والصابئون، اسی طرح جو صابی فرقے سے تعلق رکھتے ہوں، یہ بھی کئی مرتبہ قرآن مجید میں نام آیا ہے، اس کے ٹھیک ٹھیک تعین میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ ستاروں کو جو ماننے والے ہیں ان کو صابی کہتے ہیں۔ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حضرت شیث علیہ السلام کی اولاد میں سے چوتھے یا پانچویں درجے پہ ان کا پڑ پوتا برد نامی تھا، اس کے ہاں اخنوخ پیدا ہوئے۔ قرآن مجید نے ان کا نام ادریس بتایا ہے۔ آپ کو 40 سال کی عمر میں نبوت ملی، ان پہ کئی صحیفے نازل ہوئے، تو آگے ان کی اولاد میں صابی نامی ایک شخص ہوا جس کے نام پہ صابی مذہب جاری ہوا۔ ابتداءً یہ مذہب صحیح تھا، لیکن دیگر مذاہب کی طرح بعد میں اس میں بھی بگاڑ پیدا ہو گیا۔ تو اس وقت کے صابی مذہب کے 4 بنیادی اصول تھے، یعنی توحید، طہارت، نماز اور روزہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے تک یہ بگڑتے بگڑتے اس مذہب کے لوگ ستاروں کو پوجنے لگے، توحید بالکل غائب ہو گئی تھی، شرک کا دورہ تھا۔ تو جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ آیا تو صابی دور ختم ہو کے دور حنفیت کا آغاز ہوا، قل بل ملت ابراہیم حنیفہ وما کان من المشرکین۔ اسی طرح بعض لوگ کہتے ہیں کہ صابی زبور کی تلاوت کرتے تھے۔ تو جو لوگ صابی کا ترجمہ ستارہ پرست کرتے ہیں وہ بھی اسی وجہ سے کہ یہ ستاروں کو پوجنے والے ہیں۔ پھر اہل ایمان یہودی اور صابی فرقے کے بعد فرمایا وہ نصارہ، اور نصرانی والے نصارہ جو ہے، نصارہ نصرانی کی جمع ہے، اور اس کی بھی 2 وجوہات بیان کی جاتی ہے۔ نصرانی نصرت سے ہے جس کا معنی مدد کرنا۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ جب لوگ عیسیٰ علیہ السلام کو تکلیف پہنچاتے تو آپ لوگوں کو مخاطب فرما کر کہتے من انصاری الی اللہ، اللہ کے راستے میں کون میری مدد کرے گا؟ قال الحواریون نحن انصار اللہ، تو حواریوں نے کہا ہم اللہ کے راستے میں مدد کے لیے تیار ہیں۔ تو اسی لفظ سے ان کو نصارہ کا نام دیا گیا۔ بعض مفسرین نے دوسری وجہ بھی بیان کی کہ جس بستی میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام رہتے تھے اس بستی کا نام ناصرہ تھا، اس بستی کی مناسبت سے اس گروہ کو نصرانی کا لقب دیا گیا، جس طرح شام کے رہنے والوں کو شامی اور مدینے کے رہنے والے کو مدنی کہا جاتا ہے۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان، یہودی، صابی اور نصرانی فرقے کا ذکر کیا ہے، اور سورہ حج میں اللہ تعالیٰ نے دیگر فرقوں کا بھی ذکر کیا ہے، مجوسیوں اور مشرکین کو بھی اس فہرست میں شامل کیا ہے، والمجوس والذین اشرکوا۔ تو جتنی بھی یہ فرقے ہیں ابتدائی دور میں صحیح دین پہ تھے، لیکن بعد میں ان میں بگاڑ پیدا ہوتا چلا گیا اور اپنے اصل دین سے ہٹ کے کفر، شرک، گمراہی میں مبتلا ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان تمام فرقوں کا ذکر کرنے کے بعد فرمایا من آمن باللہ والیوم الاخر، کہ ان میں سے جو بھی اللہ تعالیٰ پہ، آخرت کے دن پہ ایمان لائے، جیسا کہ پہلے بھی آپ کو بتایا کہ اللہ تعالیٰ پہ ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ اس کی ذات، اس کی صفات اور اس کی تمام
ناموں پہ ایمان لایا جائے، اس کے رسولوں اور کتابوں کو برحق تسلیم کیا جائے، اس کے فرشتوں پہ ایمان لایا جائے جو پیغام پہنچانے کے لیے سفیر ہے۔ گویا کہ ایمان کے تمام اجزاء پہ مکمل یقین کیا جائے، اور پھر سب سے آخر میں جزائے عمل یعنی قیامت کے دن پہ مکمل ایمان ہو کہ ایک وقت آنے والا ہے جب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہونا ہوگا اور ہر عمل کا محاسبہ ہوگا۔ گویا ایمان اور جزائے عمل لازم ملزوم ہے، اس کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہوتا۔ اور پھر فرمایا کہ صرف زبانی ایمان لانا بھی کافی نہیں ہے، بلکہ وَعَامِلَ صَالِحًا، نیک عمل کرنے کی بھی شرط موجود ہے۔ ایمان لانے کے بعد جو شخص اچھا عمل کرے گا، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، جہاد، صدقات اور خیرات، نیک اعمال انجام دے گا، اور برے اعمال جو ہے مثلا کفر، شرک، نفاق، بدعت، ریاکاری، ظلم، زنا، چوری وغیرہ سے اجتناب کرے گا، غرض ہے کہ ہر وہ عمل صالح ہے جس کو عقل سلیم بھی اچھا سمجھتی ہے، اور ہر وہ عمل قبیح ہے، برا عمل ہے جو عقل سلیم کے معیار پہ پورا نہیں اترتا۔ تو ان تمام فرقوں میں سے جو بھی اللہ تعالیٰ پہ آخرت کے دن پہ ایمان لائے، فلا خوف علیہم، تو ان پہ کوئی خوف نہیں ہے، ولا هم یحزنون، اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے، فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ یعنی جس شخص کی فکر پاک ہے، وہ نیک اعمال انجام دے رہا ہے، تو اس کو آنے والے واقعات سے کوئی خطرہ نہیں ہوگا، اور نہ گزشتہ واقعات پہ غمگین ہوگا۔ آنے والے واقعات کے بارے میں فکر مند ہونا یہ خوف کہلاتا ہے، اور ماضی کے واقعات پہ غمگین ہونا یہ حزن کہلاتا ہے۔ غمگین تو وہ ہوگا جو ایمان سے خالی ہے، جس نے برے اعمال کیے ہیں، تو وہ اس وقت کف افسوس ملے گا کہ اللہ تعالیٰ نے زندگی میں موقع دیا تھا، صحت اور تندرستی دی تھی، عقل بھی دیا تھا، ہدایت کے تمام اسباب بھی مہیا کیے، لیکن ان سے کچھ فائدہ بھی نہیں اٹھا سکا، تو ایسے لوگ فی الواقع غمگین ہوں گے۔ تو یہ اصول نجات بیان کیے کہ اصول نجات دو ہی ہے، صحیح ایمان اور عمل صالح۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے کردار کو بطور مثال پیش کیا کہ دیکھو لقد اخذنا میثاق بنی اسرائیل، کہ ہم نے بنی اسرائیل پہ پختہ عہد لیا تھا، وارسلنا الیہم رسلا، اور ان کی طرف رسول بھیجے، کلما جاءہم رسول بما لا تہوی انفسہم، جب بھی ان کے پاس کوئی رسول ایسی چیز لے کے آیا جن کو ان کے نفس پسند نہیں کرتے تھے، فریقا کذبوا وفریقا یقتلون، تو انہوں نے انبیاء کے ایک گروہ کو جھٹلایا، کذبوا فریقا یعنی ایک گروہ کو جھٹلایا انبیاء کے، وَيَقْتُلُونَ فَرِيقًا، اور ایک گروہ کو قتل کر دیا۔ یحییٰ علیہ السلام، زکریہ علیہ السلام، انہی بنی اسرائیلیوں کے ہاتھ قتل ہوئے، اس سے پہلے سینکڑوں انبیاء کو قتل کر چکے تھے۔ تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اصل بیماری خواہشات نفسانیہ ہے، اگر یہ پوری ہو گئی تو مان لیا، ورنہ انبیاء علیہ السلام کو قتل کرنے سے بھی دریغ نہیں کیا۔ تو خواہش نفسانی یہ بدترین معبود ہے جس کی جگہ جگہ پوجا ہو رہی ہے۔ تمام اقوام عالم اور خود مسلمان اس بیماری میں مبتلا ہو چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کا نبی تو پاکیزہ چیز لے کے آیا ہے، تم اپنی خواہشات کو چھوڑ دو، نبی کے دامن سے وابستہ ہو جاؤ، اس کے لائے ہوئے دین کی اتباع کرو گے تو نجات ملے گی، ورنہ نہیں۔ وَحَسِبُوا أَلَّا تَكُونَ فِتْنَةً، یہ بدعقیدہ اور بد کردار لوگ خیال کرتے ہیں کہ وہ جو چاہیں کرتے پھر کوئی فتنہ نہیں ہوگا، پھر اسی خیال میں فَعَمُوا وَصَمُّوا، وہ اندھے اور بہرے ہو گئے، نہ ان کی آنکھیں جو ہے حق بات دیکھنے کے لیے تیار ہوئے، نہ ان کے کان حق کا پیغام سننے کے لیے تیار۔ تو پھر اس کے بعد مسلسل اللہ کے نبی آتے رہے، انہیں حق کا راستہ دکھانے کی کوشش کرتے رہے، حتیٰ کہ عیسیٰ ابن مریم کا دور آ گیا،
ثم تاب علیہم تاب اللہ علیہم، اللہ تعالیٰ انہیں بار بار توبے کا موقع دیتا رہا. ثم عموا وصموا كثير منهم، پھر ان میں سے اکثر اندھے اور بہرے ہی رہے. اسی مضمون کو اللہ تعالیٰ نے سورہ حج میں 17ویں پارے میں یوں بیان فرمایا فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ. فرمایا کہ اکثر و بیشتر اسی ظاہری آنکھیں اندھی نہیں ہوتی، بلکہ ان کے دل کی آنکھیں بند ہو جاتی ہے، ان کی بصیرت ہی خراب ہو جاتی ہے، انسان حق کو قبول ہی نہیں کرتا. پھر انسان نہ نیکی کو نیکی سمجھتا ہے اور نہ گناہ کو گناہ سمجھتا ہے. اس کو وہی چیز اچھی معلوم ہوتی ہے جو اس کی خواہش کے مطابق ہو. اس کے نزدیک نیکی اور بدی کا معیار نفسانی خواہش کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا. تو اندھا اور بہرا ہونے کا یہی مطلب ہے. فرمایا واللہ بصیر بما یعملون، کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے جو کچھ وہ کر رہی ہیں. واللہ بصیر بما یعملون، اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے جو کچھ وہ کر رہی ہیں. وہ ہر فرقے اور پارٹی کا محاسبہ خود کرے گا، ان سے پوچھے گا کہ حق بات کو چھوڑ کے تم نے خواہشات نفسانیہ کا اتباع کیوں کیا، میری ہدایت کو تسلیم کیوں نہیں کیا. میں نے تو پہلے دن سے ہی تمہیں آگاہ کر دیا تھا کہ میرے نبی آئیں گے، وہ ہدایت کا پیغام تمہیں پہنچائیں گے. فمن تبع ہدایا فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون، جو میری ہدایت پہ عمل کریں گے وہی خوف اور خطرے سے مامون اور محفوظ ہوں گے، وہی کامیاب ہوں گے. لیکن تم نے دوسرا راستہ اختیار کیا. تمہارے اعمال اللہ تعالیٰ کی نظر میں موجود ہے، اللہ تعالیٰ اس سے بے خبر نہیں ہے. وقت آنے پہ وہ خود محاسبہ کرے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے، برے اعمال سے ہم سب کی حفاظت فرمائے. اب اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے نصارہ کے باطل عقیدے کو بیان کیا اور اس کا رد بھی فرمایا. تبلیغ دین کے سلسلے میں یہ بات بھی آ جاتی ہے کہ اہل ایمان کا فرض ہے کہ وہ عیسائیوں کے مختلف فرقوں اور ان کے باطل عقیدے سے لوگوں کو خبردار کریں، انہیں بتلایا جائے کہ ان کا عقیدہ بالکل کافرانہ ہے، عقل کے بھی خلاف ہے اور انسانی فطرت کے بھی خلاف ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کے بھی بالکل مخالف ہے. تو فرمایا لقد کفر الذین، البتہ تحقیق کافر ہوئے وہ لوگ. عربی زبان میں لام بھی تاکید کے لیے آتا ہے اور قد بھی ماضی پہ داخل ہو کے تاکید پیدا کرتا ہے. گویا یہ بات طے ہو چکی ہے کہ وہ لوگ یقیناً کافر ہوئے. قالو الذین قالو، جنہوں نے کہا، یعنی جنہوں نے اپنے عقیدے کا اظہار اس طرح کیا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، کہ بے شک اللہ تعالیٰ بعینہ مسیح ابن مریم ہے. نعوذ باللہ من ذالک، اس کے علاوہ کوئی اور ہستی یا ذات اللہ تعالیٰ نہیں ہے بلکہ یہی خدا ہے. یہ بھی گویا کہ ہندوؤں والا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی بھی روپ میں جلوگر ہو سکتا ہے. عیسائیوں نے بھی یہی کہا کہ اللہ تعالیٰ مسیح ابن مریم کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ لوگ پکے کافر ہیں، انہوں نے خالق اور مخلوق کو ایک ہی چیز بنا دیا، حالانکہ خالق کا کسی مخلوق کے روپ میں ظاہر ہونا اس کی تنزیہ کے خلاف ہے. تو ان کے کفر میں کوئی کسر باقی نہیں رہی. ان کے کفر میں کوئی کسر باقی نہیں ہے. تو جنہوں نے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ بعینہ مسیح ابن مریم ہے، تو انہوں نے صراحتاً کفر کا ارتکاب کیا. تو یہ عقیدہ عقل کے بھی خلاف، انسانی فطرت کے بھی خلاف. اللہ تعالیٰ کی وحدانیت یہ انسانی فطرت میں داخل ہے. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی انسان پیدا ہوتے ہی کسی پہاڑ کی چوٹی پہ یا کسی ایسے جزیرے پہ پہنچ جائے جہاں کسی دوسرے انسان کا گزر نہ ہو، پھر وہ جوان ہو کے عقل اور شعور کی عمر کو پہنچ جائے، تو باوجود اس کے کہ اس کے پاس کوئی دین کا مبلغ نہیں آیا، خود اس کی عقل سلیم کا تقاضا ہے
کہ وہ اسے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پہ یقین رکھنے پہ آمادہ کرے۔ ایسے شخص سے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا، تاہم اگر وہ کفر اور شرک کا ارتکاب کرے گا تو عند اللہ ماخوذ ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اسے عقل سلیم دے کے اس دنیا میں بھیجا تھا۔ اس عقل کا تقاضا ہے کہ وہ قدرت کے نشانات دیکھ کے اپنے مالک کو پہچانتا، اس کی وحدانیت پہ ایمان لاتا۔ پھر آگے فرمایا وقال المسیح یا بنی اسرائیل، مسیح علیہ السلام نے بھی کہا تھا تمہیں کہ اے بنی اسرائیل اللہ کی عبادت کرو، جب میرا بھی رب ہے تمہارا بھی رب ہے۔ جب تک عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں موجود رہے اپنی قوم کو توحید باری تعالیٰ کی تعلیم دیتے رہے، لیکن آپ کے بعد آپ کی قوم نے خود ہی عیسیٰ علیہ السلام کو خدا بنا دیا۔ عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیم تو یہ تھی کہ تم بھی اسی خدا کی عبادت کرو جس کی میں کرتا ہوں، میں بھی اسی کا بندہ ہوں، تمہاری طرف بھیجا ہوا رسول ہوں، اور رسولا الی بنی اسرائیل۔ تو یہاں یہ بات بھی سمجھ لینی چاہیے کہ عیسیٰ علیہ السلام قومی نبی تھے، وہ صرف بنی اسرائیل کی طرف منسوب ہوئے، آپ ساری دنیا کے لیے بین الاقوامی نبی بن کے نہیں آئے۔ تو آج عیسائیوں کا پوری دنیا کو عیسائیت کی دعوت دینا خود عیسیٰ علیہ السلام کی مشن کے خلاف ہے۔ پوری دنیا کے لیے دعوت صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، جس کے بعد قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا۔ تو الغرض عیسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل پہ واضح کر دیا کہ پوری کائنات کا پروردگار صرف اللہ تعالیٰ ہے، وہی عبادت کے لائق ہے، اس لیے صرف اسی کی عبادت کرو۔ اور فرمایا کہ اچھی طرح سن لو انہ من یشرک باللہ، کہ جس نے بھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا اور اسی عقیدے کے ساتھ وہ اس دنیا سے چلا گیا، فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، تو اللہ تعالیٰ نے اس پہ جنت حرام کر دی، ومأواہ جہنم ومأواہ النار، اور اس کا ٹھکانہ جو ہے وہ دوزخ ہے، جہنم ہے۔ اس کا ٹھکانہ کیا ہے؟ جہنم ہے۔ وما للظالمین من انصار، اور ظالموں کے لیے کوئی مددگار نہیں ہے۔ ایسا شخص اللہ کی رحمت سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے محروم ہو گیا۔ دوسری جگہ آتا ہے کہ ایسے شخص کے لیے رحمت کے دروازے نہیں کھلتے حتی یلج الجمل فی سم الخیاط، یہاں تک کہ اونٹ جو ہے سوئی کے ناکے میں سے گزر جائے۔ مقصد یہ کہ جس طرح اونٹ کا سوئی کے ناکے میں سے گزرنا ناممکن ہے، اسی طرح کافر کے لیے جنت جانا یہ بھی ناممکن ہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کا قول نقل کیا ہے کہ مشرک کبھی جنت میں نہیں جا سکتا۔ وما للظالمین من انصار، کہ ظلم کرنے والوں کا کوئی مددگار نہیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سب سے بڑا ظلم جو ہے شرک باللہ ہے، ان الشرک لظلم عظیم والکافرون هم الظالمون۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے عقیدہ تثلیث کی تردید فرمائی، یہ بھی عیسائیوں کا عقیدہ ہے۔ لقد کفر الذین قالوا، تحقیق کافر ہو چکے ہیں وہ لوگ جنہوں نے کہا ان اللہ ثالث ثلاثہ، کہ بے شک اللہ تعالیٰ تینوں میں تیسرا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ عیسائیوں میں سے بعض فرقے جو ہے انہوں نے خدا کے تین حصے بنائے، باپ، بیٹا اور روح القدس، یا ذات، علم اور حیات۔ اس عقیدے میں ذات سے مراد اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کو علم کا مظہر اور جبریل علیہ السلام کو حیات کا مظہر قرار دیا۔ ایک عقیدے کے اعتبار سے تین اجزاء باپ، بیٹا اور مریم ہے، اس سے مراد اللہ تعالیٰ، عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ ہے۔ تو اس طرح انہوں نے مریم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا خدا اللہ تعالیٰ کی والدہ تسلیم کیا، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو نصارہ کے ان باطل عقائد کے متعلق اسی صورت کے آخری رکوع میں بھی آئے گا کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھیں گے انت قلت للناس اتخذونی و امی الہین من دون اللہ،
کہ کیا تم نے لوگوں سے کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو معبود بنا لو اللہ کے علاوہ؟ تو اس وقت عیسیٰ علیہ السلام نہایت ادب کے ساتھ عرض کریں گے کہ اے مولا تیری ذات پاک ہے، میں ایسی گندی بات کیسے کر سکتا ہوں؟ اگر میں نے کوئی ایسی بات کی ہے تو میری دل کی بات کو جانتا ہے، لیکن میں تیری دل کی بات نہیں جان سکتا، تو علام الغیوب ہے۔ تو جب تثلیث کے ماننے والوں کو کہا جاتا کہ تمہارا عقیدہ تو توحید کے خلاف ہے، تو کہتے ہیں کہ نہیں، خدا تو ایک ہی ہے، کبھی تین ہو جاتے ہیں، کبھی ایک بن جاتا ہے۔ عجیب انہوں نے مثال دی ہے۔ ہر صاحب عقل جانتا ہے کہ تین ایک کیسے ہو سکتے ہیں اور ایک تین کیسے بن سکتے ہیں۔ تو یہ ان کے ذہنی اختراعات ہے۔ اگر کسی سے 3 روپے قرض لے کر اسے ایک جی آواز آ رہی ہے؟ درمیان میں سگنل چلے گئے تھے۔ تو اگر کسی سے 3 روپے قرض لے کے اسے 1 روپیہ واپس کیا جائے کہ لو بھائی ہماری 3 روپے ایک بن گئے ہیں، تو کیا کوئی صاحب عقل اس بات کو تسلیم کرے گا؟ لیکن یہ لوگ اپنی ضد اور ہٹ گرمی کی وجہ سے تثلیث کے باطل عقیدے پہ اڑے ہوئے ہیں۔ تو فرمایا کہ ایسا عقیدہ رکھنے والے پکے کافر ہے۔ اور پھر آگے فرمایا وَمَا مِنْ إِلَٰهٍ إِلَّا إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، کہ نہیں ہے کوئی معبود لیکن صرف اللہ تعالیٰ، مستحق کی عبادت جو ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ إِيَّاكَ نَعْبُدُ، ہم اسی کی عبادت کرتے ہیں، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور اسی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ وَإِن لَّمْ يَنْتَهُوا عَمَّا يَقُولُونَ، اور اگر یہ اس باطل عقیدے سے باز نہ آئے جو کچھ یہ کہتے ہیں اس سے توبہ نہ کی، لَيَمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، تو ضرور یہ پہنچے گا ان میں سے کفر کرنے والوں کو دردناک عذاب، ان میں سے کفر کرنے والوں کو ضرور دردناک عذاب پہنچے گا۔ جو لوگ بھی اپنے خالق، مالک اور معبود حقیقی کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہراتے ہیں تو وہ سزا کے مستحق ہیں۔ افلا یتوبون الی اللہ، یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے سامنے توبہ نہیں کرتے۔ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے سامنے توبہ نہیں کرتے۔ کیوں توبہ نہیں کرتے؟ جب تک کوئی اس دنیا میں زندہ ہے اس کے لیے موقع ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو پہچانے، اس پہ ایمان لائے۔ اور عیسیٰ جی آواز آ رہی ہے؟ افلا یتوبون الی اللہ، یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے سامنے توبہ کیوں نہیں کرتے؟ یعنی جب تک وہ دنیا میں زندہ ہے اس کے لیے موقع ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو پہچانے، اس پہ ایمان لائے، عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بندہ تسلیم کرے، وَيَسْتَغْفِرُونَ، اور پھر اللہ تعالیٰ سے سابقہ گناہوں کی معافی بھی مانگے، اپنی نادانی اور کوتاہی پہ نادم ہو جائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ غفور بھی ہے، رحیم بھی ہے، بہت بخشنے والا، نہایت مہربان ہے۔ جو کوئی بھی سچے دل سے توبہ کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی تمام گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ اسی لیے فرمایا کہ یہ لوگ کیوں توبہ نہیں کر سکتے اور کیوں اس سے معافی نہیں مانگتے؟ وہ تو مالک الملک ہے، وہ تو بڑا بخشنے والا ہے، نہایت مہربان ہے۔ اب بھی موقع ہے کہ وہ سیدھے راستے پہ آ جائے، اب بھی موقع ہے کہ وہ سیدھے راستے پہ آ جائے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے انتہائی مختصر الفاظ میں نصارہ کے اس عقیدے کا رد فرمایا جس کے مطابق وہ عیسیٰ علیہ السلام کو متصرف فی الامور اور خود مختار مانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس زمن میں ایسے دلائل کی طرف اشارہ کیا
جنہیں کوئی صاحب شعور آدمی رد نہیں کر سکتا. تو ارشاد ہوتا ہے مل مسیح ابن مریم الا رسول، کہ مسیح ابن مریم نہیں ہے مگر اللہ کے رسول. یعنی عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے رسول ہونے کے علاوہ کچھ نہیں ہے، نہ وہ خدا ہے، نہ خدا کے بیٹے ہیں، اور نہ متصرف ہے. یہ رسول کا لفظ بھی اس بات کو واضح کر رہا ہے کہ اس کو بھیجنے والی کوئی دوسری ہستی ہے جو بلا شبہ بھیجے جانے والے سے اعلیٰ اور عرفہ ہے. اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو اپنا پیغام پہنچانے کے لیے مبعوث فرمایا ہے، اس لیے وہ خود خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ تو مسیح ابن مریم کے الفاظ بھی بتا رہے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام حضرت مریم علیہ السلام کے بیٹے ہیں جو پیدائش کے لیے ماں کا محتاج ہے، اس کے پیٹ میں پیدا ہوا ہے. تو یہ معبود کیسے بن سکتا ہے؟ مسیح کے نام پہ بھی غور کریں، یہ مرکب ہے روح اور جسم کا. جو خود مرکب ہو یعنی روح اور جسم کا محتاج ہو تو اس پر الوہیت صادق نہیں آتی، کیونکہ الہ تو وہ ہو سکتا ہے جو ہر چیز سے بے نیاز ہو، کسی کا محتاج نہ ہو، ہر چیز اس کی محتاج ہو. گزشتہ سبق میں بھی ہم نے پڑھا برفعہ اللہ الیہ کہ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کا روح مع جسم اپنی طرف اٹھا لیا ہے. اس سے بھی آپ کا مرکب ہونا ثابت ہوتا ہے جو صفت الوہیت کے منافی ہے. پھر یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو باپ کے واسطے کے بغیر پیدا کیا، لیکن ماں کا واسطہ تو موجود ہے. عیسیٰ مریم کے بیٹے ہیں، اللہ کے رسول ہے، وہ نہ خود خدا ہے نہ تینوں میں تیسرا ہے. تو یہ سب عقائد جو عیسائی رکھتے ہیں باطل ہے. اللہ تعالیٰ کا یہ قانون بھی اپنی جگہ اٹل ہے کہ انسانیت کی اصلاح اور فلاح کے لیے اس نے ہمیشہ اپنے رسول بھیجے. نہ وہ خود آیا ہے اور نہ کسی اس کا کوئی اوتار نازل ہوا. حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک قد خلت من قبلہ الرسل، اس سے پہلے بہت رسول گزر چکے ہیں، اور رسول انسان ہوتے ہیں کیونکہ انہیں انسانوں کی طرف بھیجا جاتا ہے. عیسیٰ علیہ السلام کے بعد صرف ایک رسول کی ضرورت تھی جس کے متعلق عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو رفع الی السماء تک بشارت سناتے رہے ومبشرا برسول یأتی من بعدی اسمہ احمد، کہ میرے بعد ایک رسول آنے والا ہے اس کا نام احمد ہوگا. بہرحال فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے بھی اللہ کے رسول آتے رہے جو سب کو اللہ کے بندے اور انسان تھے اور اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچاتے رہے. الا رجالا نوحی الیہم، اور پھر یہ بھی ہے کہ یہ رسول سارے کے سارے مرد تھے اور من اہل القرى، مختلف شہروں میں رہنے والے تھے، دیہاتی لوگوں میں سے رسول نہیں آئے. اللہ تعالیٰ ہمیشہ اعلیٰ اور متمدن انسانوں میں سے رسول کا انتخاب فرماتا رہا ہے. فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے بہت سے رسول گزر چکے ہیں، آپ نہ تو خدا ہے نہ خدا کے بیٹے ہیں اور نہ تینوں میں سے تیسرے. وہ تو مریم کے بیٹے اللہ کے رسول ہے تو معبود نہیں بن سکتے. یہودی حضرت مریم علیہ السلام پہ بدکاری کا الزام لگاتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی صداقت کی خود گواہی دی. فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے رسول تھے وَأُمُّهُ صدیقہ، اور آپ کی والدہ صدیقہ یعنی سچ باز تھی، راست باز تھی. تو اسلامی اصطلاح میں انبیاء علیہ السلام کے بعد صدیقین کا درجہ ہے، اور اس سے مراد اللہ تعالیٰ کی عبادت گزار بندے، ذکر کرنے والی، پاکیزہ اخلاق، برائی سے دور رہنے والی، ہر لحاظ سے سچائی پہ کاربند، اطاعت گزار، عقیدے اور عمل میں راست باز ہے. جب حضرت مریم علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام کو گود میں اٹھا کے لے آئے تو یہودیوں نے فوراً ان پہ الزام لگایا لَقَدْ جِئْتِ شَيْئًا فَرِيًّا، تو یہ بدکاری کا بچہ لے کے آئی ہے، تو تیرے والدین تو ایسے نہیں تھے.
اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مریم علیہ السلام راست باز خاتون تھی۔ عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ کا ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے دونوں کی حیثیت مزید واضح فرمائی، کانا یاکلان الطعام، کہ وہ دونوں ماں بیٹا کھانا کھاتے تھے۔ مطلب عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ کوئی عجیب غریب مخلوق نہیں تھے، بلکہ عام انسانوں کی طرح وہ بھی کھانے کے محتاج تھے۔ انہیں بھی بھوک اور پیاس لگتی تھی۔ معبود تو وہ ہو سکتا ہے جو ان چیزوں سے پاک ہو، تو جو شخص بھوک اور پیاس کے ازالے کے لیے کھانے پینے کا محتاج ہو، پاؤں رکھنے کے لیے زمین کا محتاج ہو، تو وہ کیسے معبود ہو سکتا ہے؟ وہ کیسے معبود ہو سکتا ہے؟ دلائل بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا انظر کیف نبین لہم الآیات، دیکھو ہم کس طرح واضح دلائل بیان کرتے ہیں۔ ہر لفظ میں توحید کے اثبات اور شرک کے ابطال کی دلیل موجود ہے، اور اگر ان میں سے کوئی دلیل بھی سمجھ میں نہ آئے تو اتنی بات تو بالکل سیدھی سادی ہے، جو کھانے پینے کا محتاج ہے وہ معبود نہیں ہو سکتا۔ انسان تمام ضروریات زندگی کا محتاج ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام بھی ایک انسان ہے، وہ معبود نہیں ہو سکتے۔ ثم انظر انا یؤفکون، پھر دیکھو یہ کدھر الٹے پھرے جا رہے ہیں، یہ کیوں یہ گندے عقیدے پہ، تسلیل کے عقیدے پہ مصر ہے۔ انہوں نے خالق اور مخلوق کو ایک کر دیا ہے، تو اسی گمراہی میں مبتلا ہو کر کفر اور شرک کا ارتکاب کر رہے ہیں۔ اتنے واضح دلائل آنے کے باوجود یہ اس باطل عقیدے کو ترک کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ پھر اس سے اگلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے تصرف میں شرک کرنے کا خصوصی رد فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے چاہا وہ کل پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔